فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خالق العباد و سواطہ البلاد و مسیل الوہاد و مغضب النجاد، لیس لاولیتہ ابتداء ولا لازلیتہ انقضاء، هو الاول ولم یزل والباقی بلا اجل، خرت له الجباہ ووحدته الشفاء، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی المطلبی، السراج المضیء الکوکب الدری صاحب وقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، علی العبد الرسول المعید النبی الممجد المصطفى الامجد، صاحب التاج والمنبر والقطبة والمقبر والجبین الأطہر والحسب الأشہر والنسب الأنور والخد الأحمر أبي القاسم محمد اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والصلح الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والعلوم الجعفریہ والحلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة المہدویہ۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَشُجَاعَتِهِمْ وَطَهَارَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَوِلَايَتِهِمْ وَمُنْكِرِ عَطَشِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ وَمُتْقِنِ خِطَابِهِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد کی، صلی علی محمد۔ حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام، واجب الاحترام مومنین، آپ کی خدمت عالیہ میں عشرہ سفر کی یہ 8ویں تقریر ہدیہ سماعت ہے۔ معرفت حق اور قرآن ہمارا عنوان گفتگو ہے، اور اسی ٹاپک پر گفتگو کرتے ہوئے آج 8واں دن ہے۔ ظاہر ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کا مقصد اور اس ٹاپک کو استعمال اور اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان حق کی شناخت پیدا کرے، حق کو پہچان لے، حق کی معرفت حاصل کرے۔ سارا عالم اسلام میں جو تفرقہ ہے، یا سارا عالم اسلام میں جو نقصان ہے، یا سارا جو عالم اسلام خسارے میں ہے، وہ صرف اور صرف اسی بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے حق کو نہیں پہچانا ہے۔ اگر ہم حق کو پہچان لیتے اور حق کی راہ میں اپنے آپ کو لگا دیتے تو یہ تفرقہ نہ ہوتا، یہ اختلافات نہ ہوتے، یہ مشکلات نہ ہوتیں۔ آج جو ساری مشکلات ہیں اس کی اہم ترین وجہ یہی ہے کہ ہم حق کو جانتے نہیں ہیں، یا اگر حق کو جان جاتے ہیں تو اس کو فالو نہیں کرتے ہیں، جبکہ حق کو جاننا بھی ضروری ہے اور اس کو فالو کرنا بھی ضروری ہے۔
اس لیے کہ صرف حق حق کہنے سے کام نہیں ہوتا، اگر انسان مانتا ہے تو اس کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور قرآن صاف لہجے میں یہ صاف صاف بتا رہا ہے، اور قرآن کا اعلان صرف 1400 سال پہلے والوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اعلان سارے لوگوں کے لیے تھا، اس زمانے سے لے کر آج تک جو زمانہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ قرآن جب سے نازل ہوا ہے تب سے لے کے اب تک، قرآن جب سے نزول پذیر ہوا ہے تب سے لے کے اب تک، جہاں جہاں قرآن کی آیتیں پہنچ رہی ہیں وہاں وہاں ان لوگوں سے قرآن کا خطاب ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ کبھی حق کو باطل سے نہ ملانا۔ یعنی قرآن نے کبھی کمپرومائز نہیں سکھایا حق و باطل میں۔ ہاں، انسان کی لائف میں کمپرومائز ہونا چاہیے، زندگی جینے میں کمپرومائز کا سسٹم ہونا چاہیے، لیکن حق و باطل میں کمپرومائز نہیں ہے کہ آپ حق کو تھوڑا سا چھوڑ دیں اور تھوڑا سا باطل لے لیں، کہہ رہے نہیں صاحب ایسا چلتا ہے۔ تو اللہ نے صاف طور پہ قرآن میں کہہ دیا کہ حق اور باطل کے معاملے میں کمپرومائز نہیں چلتا، حق ہمیشہ حق ہوگا، باطل ہمیشہ باطل ہوگا۔ اور انسان کو اپنے اندر یہ جرت پیدا کرنی چاہیے کہ حق کو حق کہے اور باطل کو باطل کہے، اس لیے کہ اگر حق و باطل میں کمپرومائز ہوتا تو ایک دن میں اسلام قبول کر لیا جاتا۔ توجہ کیجئے اس جملے پر، اگر حق و باطل میں کمپرومائز ہوتا، حق و باطل میں کمپرومائز ہوتا، یہ کہتا پروردگار کہ ہاں ٹھیک ہے چلو تھوڑا بہت ملا جلا کے کام چل جائے گا، تو ایک دن میں اسلام پھیل جاتا۔ لیکن اسلام جو ایک دن میں اور تلوار اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی، نہ خون بہتے، نہ قتل و غارت ہوتی، نہ کافروں کے سر کاٹے جاتے، بلکہ سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوتے، اس لیے کہ اسلام صرف حق کی پرستش کا نام نہیں ہے بلکہ باطل کے انکار کا نام بھی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اسلام صرف حق کے قبولیت کا نام نہیں ہے، نہیں تو اگر صرف کمپرومائز سسٹم ہوتا تو جب پیغمبر دین لے کر آئے تو سب سے پہلے کفار پیغمبر کی خدمت میں پہنچے اور جا کر وہاں انہوں نے پیغمبر سے یہی تو کہا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ تو انہوں نے سب نے بیک زبان ہو کے پیغمبر سے کہا کہ اے نبی اللہ، اگر آپ کا کہنا یہی ہے کہ اللہ ایک ہے تو ٹھیک ہے، ہم اپنے 365 خداؤں کو مانتے ہیں، ایک خدا آپ کا بھی مان لیں گے، آج سے ہم 366 خداؤں کی پرستش کریں گے، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں۔ تو آپ بس کل سے یہ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیجئے، ہم نے آپ کو نبی بھی مان لیا، آپ کے خدا کو بھی مان لیا، لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیے۔ لیکن اللہ کے نبی نے وہیں پر کہا کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو اور بائیں ہاتھ میں سورج رکھ دو پھر بھی میں تبلیغ اسلام سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر اس طرح کمپرومائز ہو جائے تو بہتر ہوتا، آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں، ہم آپ کے خداؤں کو مان لیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام کمپرومائز کا نام نہیں ہے، میں تمہیں یہ سکھانے تھوڑی آیا ہوں کہ جہاں تم 365 بتوں کو مان رہے ہو وہاں ایک میرے خدا کو بھی مان لو، بلکہ میرا پیغام یہ ہے کہ پہلے ان 365 کا انکار کرو، پھر میرے خدائے وحدہ لا شریک کا اقرار کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر۔ دیکھیے آج شب جمعہ ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور بالاخص کل کا دن جو حضرت حجت سے منسوب ہے ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک باواز بلند صلوات عنایت فرمایا صلی اللہ۔ توجہ کیا آپ نے، یہ ہسٹری میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے آ کے پیغمبر سے کہا کہ پیغمبر آپ ہماری بات کو مان لیجئے، لیکن پیغمبر نے کہا نہیں، میں تمہاری بات کو مان ہی نہیں سکتا، بلکہ میں جو اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ پہلے تم ان بتوں کو چھوڑو تم جن کی پرستش کرتے ہو۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد اسلام کو پھیلانے کے لیے پیغمبر کو کتنی زحمت اٹھانی پڑی، پتھر کھا رہے ہیں پیغمبر، کوڑا پھینکا جا رہا ہے پیغمبر کے اوپر، لوگ آ کے پیغمبر کو بری سیدھی الٹی سیدھی باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن
پیغمبر سب تحمل کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پیغام حق پہنچانا ہے۔ لیکن اگر پہلے ہی دن پیغمبر وہاں ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے، کہتے ہاں ٹھیک ہے تم ہمارے والے کو مان لو، ہم تمہارے والے کو مان لے، تو یہ اذیتیں نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کے رسول نے اذیتیں اٹھانا قبول کی، لیکن باطل کے ساتھ کمپرومائز کرنا قبول نہیں کیا۔ اور اللہ کے رسول نے ایک پیغام دیا کہ حق کو ہمیشہ حق کہنا اور باطل کو ہمیشہ باطل کہنا۔ لاکھ باطل قوت میں، بھائی اس وقت حق کی کتنی طاقت تھی، پیغمبر اکیلے تھے اور پیغمبر کے ساتھ بہت زیادہ اگر کوئی رہا ہوگا تو 2-3 لوگ جو رہے ہوں پیغمبر کے سپورٹ میں، وہ بھی خاندانی اعتبار سے پیغمبر کے سپورٹ میں تھے، نہیں تو اور کون تھا؟ یا اگر عقیدتی اعتبار سے پیغمبر کے سپورٹ میں رہے ہوں گے تو بہت زیادہ 3-4-5 لوگ رہے ہوں گے جو گھر والے تھے، نہیں تو اور بہت زیادہ شخصیتیں پیغمبر کے سپورٹ میں نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر نے حق کے پرچم کو بلند رکھا اور زمانے کو پیغام دیا کہ حق ہمیشہ سربلند ہوتا ہے، چاہے تنہائی کیوں نہ ہو، چاہے تنہا ہی کیوں نہ ہو، حق ہمیشہ سربلند ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے حق کی تبلیغ کرنا شروع کی، دھیرے 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 پیغمبر حق کی تبلیغ کرنے لگے، حق کی تبلیغ کرنے لگے۔ کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، اور اس طرف سے کافروں نے پیغمبر کے اوپر الٹے سیدھے الزامات لگانا شروع کیے، پتھر مارنا شروع کیے، بچوں کو پیچھے لگا دیا، بچے پیچھے پیچھے پیغمبر کے تالی بجاتے رہتے تھے اور آگے بڑھتے رہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ علیکم السلام یہ پیغمبر دیوانے ہیں۔ اور ہوتا رہا یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے پیغمبر کو ایک ناصر عطا کیا جسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ بھائی غور کیجئے، صلوات پڑھیں علی ما صلی علی محمد وآلہ۔ جی آپ کی صلوات کم سے کم اتنی بلند ہونی چاہیے کہ یہ آواز آپ کی صلوات کے سامنے پھیکی پڑ جائے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں عظمت عالم صلی علی۔ توجہ کیجئے میرے عزیزوں، بس 2 لمحات ہیں اس کے، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو پیغمبر اس تبلیغ کو لے کر آگے بڑھتے رہے، سلسلہ تبلیغ پیغمبر آگے بڑھتا رہا۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ، توجہ ادھر ہونی چاہیے، پیغمبر نے ایک ایک مرحلہ تبلیغ طے کیا، پتھر کھاتے رہے۔ آخر میں جب امیر المؤمنین پیغمبر کے ساتھ آ گئے، ہمراہ پیغمبر کے آ گئے، تو اب پیغمبر تبلیغ کے لیے باہر نکلے۔ جناب ابو طالب نے جناب امیر المؤمنین سے کہا کہ آج نبی کے ساتھ آپ جائیں گے، آج نبی کے ساتھ آپ جائیں گے۔ اب پیغمبر آگے آگے ہیں، علی پیچھے پیچھے ہیں، اور پیچھے پیچھے مسلمانوں کے، مسلمان تو نہیں کہہ سکتا میں اس وقت، لیکن کچھ بچے عرب کے جو پیغمبر کے پیچھے پیچھے تالیاں بجا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے پیچھے پیغمبر کے پیچھے پیچھے ابو جہل بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، اور چاہتا ہے کہ پیغمبر پر پتھروں سے وار کرے۔ لیکن پیغمبر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے لوگوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر ایک ایسی بستی سے پہنچے، سنیے گا، پیغمبر ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں پتھروں کے پہاڑ تھے اور ان سے ٹوٹ ٹوٹ کر پتھر گر رہے تھے۔ تو ابو جہل اور ان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو 10-12 کافر تھے، وہ وہیں رک گئے اور رک کر خوش ہونے لگے کہ آج تو پیغمبر کا کام تمام ہو جائے گا، اس لیے کہ پیغمبر اسی طرف جا رہے ہیں اور پتھر وہیں سے گر رہا ہے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ گرتے ہوئے پیغمبر، وہ گرتے ہوئے پتھر گر تو بڑی تیزی سے رہے تھے، بڑی اسپیڈ سے رہے تھے، لیکن آ کر پیغمبر کے قدموں پر رک جا رہے تھے، اور رک کر ان پتھروں سے آواز آ رہی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا علی ولی اللہ۔ جب انہوں نے جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو ابو سفیان نے، ابو جہل نے آپس میں کہا کہ یہ پیغمبر کا جادو ہے، یہ پیغمبر کا جادو ہے، پیغمبر نے جادو کر دیا ہے۔ ابھی ابو جہل کا یہ کہنا تھا کہ وہ پتھر ٹوٹے اور ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوئے، اور اس کے بعد اڑتے ہوئے وہ پتھر آگے آئے اور آ کر جو 10 کافر وہاں پر کھڑے ہوئے تھے ان کے سروں پہ گرے، بار بار گرے، ایک بار جو گرے، 2 بار گرے، اور اتنی بار گرے کہ وہ سر ان کا شغاف ہو گیا، سر پھٹ گیا، اس میں سے خون جاری ہوا، اور وہ سب کے سب گرے اور وہیں مر گئے۔ اب جب وہ مر گئے تو یہ سارے کافر رونے لگے، سارے کافر رونے لگے۔ وہ اس وجہ سے نہیں رو رہے تھے کہ ہمارے کافر مر گئے، بلکہ اس وجہ سے رو رہے تھے کہ ابھی نبی کہیں گے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے اور لوگ ان کے اوپر ایمان لیتے آئیں گے، لہذا وہ اس بات پر رو رہے تھے۔ اور آنے کے بعد پھر ابو جہل نے وہی جملہ کہا کہ تم نے محمد پھر جادو کر دیا ہے۔ پیغمبر نے کہا یہ میرا جادو نہیں ہے بلکہ یہ میرا معجزہ
ہے؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ پیغمبر نبی محمد ہم تو تمہیں اس وقت صاحب معجزہ مانیں گے جب تم انہیں زندہ کر دو. توجہ کر رہے ہیں؟ وہ 10 آدمی جو مر چکے ہیں وہ کیا کہتا ہے ابو سفیان آ کے کہ ہم تو تب اسے معجزہ مانیں گے جب تم انہیں زندہ کر دو. پیغمبر نے علی کی طرف دیکھا, علی نے پیغمبر کی طرف دیکھا, دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرایا. اس کے بعد نبی نے کہا یا علی تمہارے اوپر کتنے زخم آئے ہیں؟ علی نے کہا میرے اوپر 4 زخم آئے ہیں. کہا یا, اور پیغمبر نے کہا میرے اوپر 6 زخم آئے ہیں. 6 4 ملا کے 10 ہوتے ہیں اور مردے بھی 10 تھے. تو نبی نے کہا یا علی 4 کو تم زندہ کرو, 6 کو میں زندہ کرتا ہوں. بھائی صلوات پڑھے نا محمد آل محمد کی ذات پر. یا علی 4 کو تم زندہ کرو, 6 کو میں زندہ کرتا ہوں. اب یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد پیغمبر نے 2 رکعت نماز پڑھی, ادھر مولا کائنات نے 2 رکعت نماز پڑھی. یہ 10 کے 10 اٹھ بیٹھے, 10 کے 10 اٹھ بیٹھے. جیسے ہی یہ 10 کافر کے مردے زندہ ہوئے, اس کے بعد ان کے لب پہ جاری تھا السلام علیک یا نبی اللہ, السلام علیک یا علی ابن ابی طالب. اور اس کے بعد کافروں نے پوچھا کہ تم کیسے زندہ ہو گئے؟ اس کے بعد جیسے ہی کافروں نے یہ پوچھا تو ان 10 کے 10 نے ایک زبان ہو کر ایک جملہ کہا لمحمد و علی مثال فی عرش کننا التی فی موجودین فیہا. کہا ہم ابھی جس عالم سے آ رہے ہیں وہاں پر محمد اور علی کے لیے ایک عجیب شان ہے, ایک عجیب شان ہے محمد اور علی کے لیے. سنیے یہ کافروں کے مردے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم جس عالم سے پلٹ کے آ رہے ہیں وہاں پر محمد اور علی کے لیے ایک عجیب شان ہے, ایک عجیب شان ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہونا کانا تختنا موجود, کانا تخت موجود علی یمین العرش. وہاں آسمان پر دائیں جانب ایک تخت موجود ہے جس پر محمد کی شبیہ بیٹھی ہوئی ہے. سنیے گا, وہ کہتے ہیں ہم نے عرش پر دیکھا کہ تخت کی دائیں جانب پر, ایک تخت کی دائیں جانب پر محمد کی شبیہ بیٹھی ہوئی ہے اور کرسی کی بائیں جانب پر علی کی شبیہ بیٹھی ہوئی ہے. وَكُلُّهُمْ مَلَائِكَةُ يُطَوِّفُونَ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمَا. اور تمام کے تمام ملائکہ محمد و علی کا طواف کر رہے ہیں. بھائی غور کر رہے ہیں آپ میرے عزیزوں؟ یہ کافر کے مردے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہاں پر کہ محمد و علی کی ایک شبیہ آسمان پر موجود ہے کہ جس کا ملائکہ طواف کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کعبے زمین پر جو موجود ہیں ان کو اگر اپنا حج کرنا ہوتا ہے تو کعبے کا طواف کرنا پڑتا ہے, لیکن ملائکہ کو جب حج کرنا ہوتا ہے تو محمد و علی کا طواف کرنا پڑتا ہے. ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پہ باواز بلند. جزاک اللہ. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ. یا یا علی. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں عظمت آل محمد کا. توجہ کیا آپ نے میرے عزیزوں؟ تو یہ پیغمبر تبلیغ کی راہ میں جو اتنے نقصانات اور جو اتنی اذیتیں برداشت کر رہے ہیں تو اللہ نے ان کو وہاں اتنا عظیم درجہ عطا کیا ہے. وہ کافروں کے مردوں نے گواہی دی کہ ہم سب جس مقام سے ابھی ہو کے پلٹ رہے ہیں وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ محمد و علی کی ایک عجیب شان ہے, ایک عجیب منزلت ہے. یعنی زمانہ محمد و علی کی منزلت کو پہچانے نہ پہچانے لیکن آسمان کے فرشتے محمد و علی کا طواف کرتے ہیں. اچھا محمد و علی نہیں موجود ہے بلکہ کیا کہا, ان کے فقرے تھے مثالا لمحمد و علی, یعنی وہاں پر اللہ نے محمد کی اور علی کی شبیہ بنا رکھی ہے, شبیہ بنا رکھی ہے. بھائی غور کیجئے گا, اس لیے کہ محمد اور علی تو یہاں موجود ہے, زمین پر موجود ہے, آسمان پر محمد و علی نہیں ہے بلکہ ان کی شبیہ موجود ہے. ایک روایت میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں, شب معراج کی روایت, جب پیغمبر معراج پر تشریف لے گئے تو غالباً پیغمبر جب چوتھے آسمان سے گزرے
گزرے ہیں تو وہاں پر دیکھا کہ ملائکہ کا ایک ہجوم ہے اور ملائکہ کے درمیان امیر المؤمنین تشریف فرما ہے، مولا علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر معراج پر تھے اور وہاں پر مولا علی کو دیکھا تو فوراً قریب گئے اور جا کر کہتے ہیں کہ یا علی کیا تم مجھ سے پہلے یہاں موجود ہو، کیا تم مجھ سے پہلے یہاں موجود ہو؟ تو ایک مرتبہ جبریل نے کہا یا نبی اللہ یہ علی نہیں ہے، یہ علی نہیں ہے۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا یہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے، اللہ کا ایک فرشتہ ہے۔ تو کہا پھر یہ تو بالکل صورت میں علی کے جیسا ہے۔ تو جبریل کہتے ہیں کہ یہ جتنے فرشتے اس کے اطراف میں بیٹھے ہیں یہ سب محبان علی ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، اور ان فرشتوں کے دل میں زیارت علی کا شوق بہت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا اس شوق کو دیکھتے ہوئے اللہ نے علی کی صورت میں ایک فرشتے کو خلق کیا ہے کہ جو دن اور رات یہی بیٹھا ہوتا ہے، اور ہم فرشتوں میں جسے بھی علی کی زیارت کا شوق آتا ہے ہم آ کے اس ملک کی زیارت کر لیتے ہیں۔ یہ شب معراج کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بھی یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر اصل تک رسائی نہ ہو تو شبی بنا کے زیارت کر لو۔ بھائی غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اب ہم سے زمانہ سوال کرتا ہے کہ یہ کربلا کے شبی، روزے کی شبی کیوں بنائی جاتی ہے، یہ تعزیہ کی شبی کیوں بنائی جاتی ہے، یہ عالم کی شبی کیوں بنائی جاتی ہے، یہ روزوں کی شبی کیوں بنائی جاتی ہے؟ روزوں کی شبی کربلا کی یاد بھلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے عشق کربلا بتانے کے لیے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر۔ جزاک اللہ۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، توجہ کر رہے ہیں میرے عزیزوں؟ یہ حق کی تبلیغ میں سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو پیغمبر کی شبی عرش پر موجود ہے۔ سنیے گا، میں ذرا سا آج ایک موضوع کو ایک طرف ٹچ کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کی شبی موجود ہے، یعنی اللہ نے یہ نظام قائم کیا ہے کہ اگر اصل تک رسائی نہ ہو تو اللہ خود شبی بنا دیتا ہے۔ جیسے عرش پر پیغمبر کی شبی بنایا کہ ملائکہ جن کا طواف کر رہے ہیں، عرش پر مولائے کائنات کی شبی صورت میں ایک فرشتے کو خلق کیا کہ جس کا فرشتے دیدار اور زیارت کر رہے ہیں۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب اگر لوگوں کو عشق زیارت ستاتا ہے تو اللہ شبی بنا دیتا ہے، شبی بنا دیتا ہے۔ جیسے فرشتوں کو عشق زیارت ستانے لگا تو اللہ نے مولا علی کی شبی بنا دی، مولا علی کی شبی بنا دی، پیغمبر کی شبی بنا دی۔ ویسے ہی جب اہل بیت کو عشق زیارت نبی ستانے لگا تو اللہ نے اہل بیت کے گھر میں جناب علی اکبر کو نبی کی شبی بنا کے پیدا کر دیا۔ غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، میں نے موضوع کو ٹچ کر دیا۔ میں جناب علی اکبر کے اوپر آج کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی جناب علی اکبر، آپ نے سنا ہوگا کہ جناب علی اکبر شبیہ رسول ہے، شبیہ رسول ہے۔ دیکھیں یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ امام کی حدیث ہے، نبی کی روایت ہے۔ امام نے فرمایا، سنیے گا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ، امام حسین نے فرمایا کہ جناب علی اکبر کے لیے، جناب علی، کیا جملہ کہا امام حسین نے؟ جناب علی اکبر کے لیے امام حسین فرماتے ہیں، ما کانا اشبہ الناس برسول اللہ خلقا و خلقا و منطقا، کہا میرا بیٹا علی اکبر کائنات میں رسول کی شبیہ ہے۔ کس چیز میں؟ خلقا و خلقا و منطقا، یعنی صورت میں، سیرت میں اور گفتار میں میرا بیٹا رسول کی شبیہ ہے۔ دیکھیں یہ حدیث ہے، لیکن جب ہم اس حدیث کو ڈیپلی جا کے دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ جناب علی اکبر کی عظمت کیا ہے۔ دیکھیں امام کا جملہ کوئی ایسا ہی نہیں ہوتا، عام جملہ نہیں ہوتا، بلکہ اس اپنے اندر فضائل کا سمندر لیے ہوتا ہے وہ جملہ۔ کیا کہا امام نے؟ اشبہ الناس برسول اللہ خلقا، خلقت کے اعتبار سے میرا بیٹا نانا کی شبیہ ہے، رسول اللہ کی شبیہ ہے۔ رسول خلقت کے اعتبار سے کیسے تھے؟ میں غور کیجئے، مسلمان تو آج بھی کلمہ پڑھتا ہے نا رسول کا، کبھی رسول کے بالوں کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، کبھی رسول کے چہرے کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، کبھی رسول کے ہاتھوں کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ اور کیا کہنا، وہ رسول کے جو خلقت میں خلقت اول ہے، جو لفظ اول ہے، جو نور اول ہے، ایسی خلقت، ایسی خلقت، ایسی خلقت کہ نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے لوگ مدینے کی دکانیں بند کر کے نبی کا چہرہ دیکھتے تھے۔
بھائی نہیں غور کیا آپ نے؟ دیکھیں خلقت اسی کو کہتے ہیں، خلقت حسن کو کہتے ہیں۔ نبی کا حسن کتنا تھا، میں آپ کو ایک تاریخی منظر پیش کروں، دیکھیں دماغ میں جناب علی اکبر کو رکھیے گا، پھر سمجھ میں آئے گا کہ نبی کے حسن سے جناب علی اکبر کا کیا تعلق ہے۔ دیکھیں نبی کتنے زیادہ خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے، کتنے نبی کے حسن کا کمال کیا تھا۔ دیکھیں قرآن میں انبیاء کی فہرست میں اللہ نے سب سے حسین نبی جناب یوسف کو بتایا ہے۔ اب سنیے ذکر یوسف بزبان یوسف، اللہ نے سب سے حسین نبی، سب سے خوبصورت نبی جناب یوسف کو بتایا ہے۔ اتنے خوبصورت تھے یوسف، اتنے خوبصورت تھے یوسف کہ جب مصر میں پہنچے تو زلیخا ان کے اوپر فدا ہو گئی زلیخا، اور اس کے بعد وہ سارا سسٹم ہوا کہ وہ چاہتی تھی جناب یوسف سے شادی کرنا، لیکن جناب یوسف نے انکار کیا۔ وہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن انجام کیا ہوا عشق یوسف میں پڑھ کے؟ زلیخا بوڑھی ہو گئی، اس کے سلطنت چلی گئی۔ آخر میں ایک دن وہ چوراہے پہ بیٹھی ہوئی تھی، جناب یوسف گزر رہے تھے تو اس نے آواز دی یوسف۔ جناب یوسف نے سنا، دیکھا زلیخا ہے، تو جناب یوسف قریب آئے، کہنے لگے تو کون ہے؟ کہا زلیخا ہوں میں۔ کہا تمہاری یہ حالت، تم تو مصر کی سب سے حسین ترین خاتون تھی، سب سے زیادہ خوبصورت خاتون تھی، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تو زلیخا نے ایک جملہ کہا یوسف مجھے تیرے عشق نے ضعیف کر دیا، مجھے تیرے محبت نے ضعیف کر دیا۔ وہیں پہ یوسف نے پلٹ کے ایک جملہ کہا جب تم میرے عشق میں اتنی دیوانی ہو تو کہیں اگر تم آخری محمد کو دیکھ لیتی۔ بھائی غور کیجئے میں کیا پڑھ رہا ہوں، بھائی سنیے گا، میں تفسیر پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جیسے ہی جناب یوسف نے یہ جملہ کہا، فوراً زلیخا کے دل میں اسی وقت پیغمبر کی محبت پیدا ہو گئی، محمد کی محبت پیدا ہو گئی۔ اب جیسے ہی زلیخا کے دل میں عشق محمد پیدا ہوا، اللہ نے زلیخا کی ساری گناہوں کو معاف کیا، اور معاف کرنے کے بعد اب اللہ یوسف سے کہتا ہے یوسف زلیخا کی جوانی پلٹا دو۔ بھائی نہیں غور کیا آپ نے؟ یوسف زلیخا کی جوانی پلٹا دو۔ اب سمجھ میں آیا حسن محمد کیا ہے؟ ارے حسن یوسف وہ ہے جو زلیخا کو ضعیفی عطا کرتا ہے، حسن محمد وہ ہے جو ضعیفی کو جوانی میں بدلتا ہے۔ یہ حسن محمد کا، یہ حسن محمد کا کیریکٹر ہے، یہ حسن محمد کا کریز ہے۔ اب رکھیے امام حسین کا جملہ سامنے، کیا کہہ رہے ہیں امام حسین؟ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے اپنے نانا کی زیارت کرنی ہوتی تھی میں اپنے بیٹے علی اکبر کی زیارت کرتا تھا، اس لیے کہ میرا بیٹا صورت میں ہو بہو محمد کی شبیہ تھا۔ بھائی میں نے ابھی عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ صرف محمد کی محبت سے زلیخا کی جوانی پلٹ آئی۔ بھائی بڑے خوبصورت تھے یوسف، لیکن اتنے بھی خوبصورت نہیں تھے۔ بھائی کتنے خوبصورت تھے؟ سنیے تاریخ لکھتی ہے کہ جب جناب یوسف کو مصر کے بازار سے گزارا گیا تو عورتوں نے جب جناب یوسف کو دیکھا تو دیکھ ان کو رہی تھی، کاٹ انگلیوں کو رہی تھی۔ بھائی اتنا زیادہ حسن یوسف میں محو ہو گئی تھی کہ دیکھ یوسف کو رہی تھی، کاٹ انگلیوں کو رہی تھی، مگر یہ حسن یوسف کی تاثیر تھی کہ انگلیاں کٹی۔ اگر مصر کے دربار میں علی اکبر آ جاتے، ارے تبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب جملہ کہا کہ گردنیں کاٹیں گی یوسف مصر کی سب عورتیں گر بدل دوں صورت اکبر تیری تصویر سے۔ جناب یوسف کے لیے اگر انگلیاں کٹ رہی ہیں تو وہ جناب علی اکبر ہے کہ جو ہم شبیہ پیغمبر ہیں، ہم شبیہ رسول ہیں۔ اور یوں ہی نہیں ہے بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک عیسائی نے ایک دن خواب میں پیغمبر کو دیکھا۔ پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد جب اس نے پیغمبر کو دیکھا تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی اسلام قبول کر لوں۔ تو آیا وہ ڈھونڈتا ہوا، تو کسی نے کہا کہ مدینے چلے جاؤ، مدینے میں پیغمبر رہا کرتے تھے۔ وہ مدینے میں آیا تو اسے پوچھا کہ پیغمبر کا گھر کہاں ہے؟ تو کسی نے بتایا وہ پیغمبر کا گھر ہے، لیکن پیغمبر تو دنیا میں زندہ نہیں رہے۔ تو کہا پیغمبر نہیں تو کوئی ان کا وارث تو موجود ہوگا؟ کہاں اس وقت ان کے نواسے امام حسین علیہ السلام مدینے میں موجود ہیں۔ وہ امام حسین کے گھر پہنچا، جیسے ہی امام حسین کے گھر پہ پہنچا تو کہتا ہے کہ میں نے خواب میں آپ کے نانا کی زیارت کی ہے، اور میں اس زیارت کے بعد سے اب چاہتا ہوں کہ اسلام سے مشرف ہو جاؤں۔ ابھی یہ بات ہی کر رہا تھا کہ اتنے میں جناب علی اکبر باہر آئے۔
بھائی غور کیجئے گا جیسے ہی جناب علی اکبر کمرے سے باہر آئے وہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ کون ہے؟ اسے تو میں نے رات میں خواب میں دیکھا تھا۔ بھائی غور کیجئے میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ کون ہے؟ اسے تو میں نے رات میں خواب میں دیکھا تھا، یہی تو پیغمبر ہیں، یہی تو محمد ہیں، کیا یہ پلٹ آئے ہیں؟ امام حسین نے کہا یہ محمد نہیں ہے بلکہ یہ میرا بیٹا علی ہے جسے اللہ نے محمد کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ یہ حسن محمد ہے میرے عزیزوں۔ کیا کہا سنیے گا، میں جلدی گزر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ اشبہ الناس خلقاً، خلقت کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، خلقاً اخلاق کے اعتبار سے، توجہ کیجئے گا، اخلاق کے اعتبار سے بھی میرا بیٹا علی اکبر پیغمبر کی شبیہ ہے۔ اب پیغمبر کا اخلاق کیسا ہے؟ پیغمبر کے اخلاق کے لیے قرآن کہتا ہے کہ خلق عظیم پر فائز ہے پیغمبر، اور امام حسین کی نص کیا کہہ رہی ہے کہ جناب علی اکبر اخلاق میں پیغمبر کی طرح ہے۔ اس کا مطلب جو اخلاق رسول کا ہے وہی اخلاق جناب علی اکبر کا بھی ہے۔ اب سن لیجئے اخلاق کا بھی ایک واقعہ، تاریخ لکھتی کہ مدینے میں جناب علی اکبر، تاریخ میں واحد گھر جناب علی اکبر کا گھر ہے مدینے میں کہ جس پہ دن و رات چراغ جلتا رہتا تھا۔ یہ چراغ کیوں جلتا تھا؟ یہ چراغ نشانی تھی کہ اگر کوئی 1 بجے رات میں بھی مدینے میں آ رہا ہے تو یہ چراغ انڈیکیٹ کرتا تھا کہ اس گھر کا دروازہ اس مہمان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یعنی اگر 1 بجے رات میں بھی کوئی مدینے میں آ رہا ہے، اور یہ چراغ ہر روز جناب علی اکبر جلاتے تھے، گویا یوں کہا جائے کہ یہ چراغ عام چراغ نہیں تھا بلکہ ہدایت کا چراغ تھا۔ جناب علی اکبر یہ چراغ خود روشن کرتے تھے تاکہ کوئی اگر مدینے میں مہمان بن کے آ رہا ہے تو وہ سب سے پہلے اسی گھر میں آئے، اور پھر اسے اپنے گھر میں روکتے تھے۔ تاریخ لکھتی کہ جناب علی اکبر خود اپنے ہاتھوں سے گوشت کا کباب بنا کر اس مہمان کی خدمت کرتے تھے۔ ایسا اخلاق جناب علی اکبر کا تھا۔ اس کے بعد، اور اسی لیے لکھا ہے تاریخ میں کہ دن اور رات جناب علی اکبر کی زیارت کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اس لیے کہ اس دور میں جسے بھی نبی کی زیارت کرنی ہوتی تھی وہ علی اکبر کی زیارت کر لیتا تھا۔ اب اس کے بعد تیسرا جملہ کیا کہا امام حسین نے؟ خلقاً و خلقاً و منطقاً۔ منطق کہتے ہیں گفتگو کو، بولنے کو۔ کہتے ہیں امام حسین کہ میرا بیٹا علی گفتگو میں بھی رسول کا مشابہ ہے۔ اب رسول کی گفتگو کا اگر اندازہ ہو جائے تو پتہ چلے کہ علی اکبر کی گفتگو کیا ہے۔ دیکھیں لفظ نطق ہے، لفظ نطق، اسی سے سمجھیے گا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں حسین کہ میرا بیٹا نطق میں محمد کا مشابہ ہے۔ اب محمد کا کلام کیا ہے، نبی کی گفتار کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد کے کلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ محمد اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں، محمد وہی بولتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب واضح ہوا، حسین کہہ رہے ہیں کہ علی اکبر گفتار میں نبی کے مشابہ ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد وہی بولتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب جو اللہ چاہتا ہے وہ محمد بولتے ہیں، جو محمد چاہتے ہیں وہ علی اکبر بولتے ہیں، جو محمد چاہتے ہیں وہ علی اکبر بولتے ہیں۔ یہ مقام ہے جناب علی اکبر کا۔ اچھا کیا کردار ہے، دیکھیں میرے عزیزوں، ہر دور میں آپ ایک امام سے لے کر 12 امام تک کے کیریکٹر کو دیکھتے چلے جائیں۔ دیکھیں ہمارے جتنے امام ہیں ان میں بعض کا نام محمد ہے، بعض کا نام علی ہے، اور ایسی ترتیب رکھی اللہ نے، ایک محمد پھر ایک علی، ایک محمد ایک علی، ایک محمد ایک علی۔ جیسے پہلے امام علی ہیں، دوسرے امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام پھر علی کے بعد اب 2 اماموں کے بعد آئے علی، اس کے بعد پھر 5ویں امام کا نام ہے محمد، باقر ان کا لقب ہے، یعنی ایک علی کے بعد پھر ایک محمد، پھر 6ٹھے امام کا نام جعفر، اور 7ویں امام کا نام موسی کاظم علیہ السلام، 8ویں امام پھر علی، یعنی ایک محمد کے بعد 2 فاصلے، پھر اس کے بعد پھر علی، اس کے بعد 9ویں امام کا نام محمد، 10ویں امام کا نام پھر علی۔ یعنی اللہ نے ترتیب رکھی ہے، ایک محمد ایک علی، ایک محمد ایک علی، ایک محمد ایک علی، 11ویں امام حسن اور
11ویں امام کا نام پھر محمد آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام. توجہ رکھیے گا میرے عزیزو، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی اللہ نے ہمیشہ محمد و علی کو ساتھ رکھا، محمد علی محمد علی محمد علی، لیکن کیا مقام ہے جناب علی اکبر کا؟ جناب علی اکبر کا نام کیا ہے؟ علی. شکل کس کی ہے؟ بھائی غور کیجئے نا میں کیا پڑھ رہا ہوں. شکل ہے محمد کی. اللہ نے جناب علی اکبر کو مولا علی کا نام دیا، نبی کی شکل دی، گویا محمد و علی کو جمع کر کے علی اکبر بنا دیا. بھائی غور کر رہے ہیں میرے عزیزو، یہ مقام ہے جناب علی اکبر ہے، جناب علی اکبر کا مقام ہے. ایسے علی اکبر ہیں، جناب علی اکبر کربلا میں آئے ہیں. سنیے گا میرے عزیزو، کیا کہا میں نے کہ منطق میں رسول کی شبیہ ہے. اب جناب علی اکبر جو بولیں گے وہ عام گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ وہی بولیں گے کہ جو اللہ کی مرضی ہوگی، وہی بولیں گے جس سے نبی راضی ہوں گے. اب میں بس 2-4 جملے پڑھ کر جناب علی اکبر کے فضائل خود جناب علی اکبر کی زبان سنانا چاہتا ہوں، خطبہ نہیں. جناب علی اکبر کی رجس. جناب علی اکبر جب میدان کربلا میں آئے ہیں تو 6 شعر پہ ڈیپینڈ انہوں نے ایک رجس پڑھی ہے. پہلے میں اپنے ہمسن و کمسن بھائیوں کے لیے بتا دوں کہ رجس کسے کہتے ہیں. رجس سنیے گا، عرب کلچر کا ایک طریقہ یہ ہے، عرب کا کلچر یہ ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی آپس میں تو دو آپس میں جب لڑنے کے لیے آتے تھے تو اس طرف والا جو ہوتا تھا یا اس طرف والا جو بھی پہلے حملہ کرنا چاہتا تھا، پہلے وہ ایک دوسرے کا تعارف کراتے تھے، یعنی اپنے بارے میں بتاتے تھے. لیکن اس رجس کا قانون یہ تھا کہ اس میں اپنے باپ کے نام کے ذریعے اپنا تعارف کرانا پڑتا تھا. جیسے کہ مولا علی کے بارے میں ملتا ہے کہ ہر جنگ میں مولا نے کیا کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں علی ابن ابی طالب ہوں. اور جنگ خیبر میں کہا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا، یعنی ایک جنگ میں اپنی والدہ کے ذریعے تعارف کرا ہے، باقی ساری جنگوں میں اپنے والد کے ذریعے تعارف کرا ہے. تو رجس کس کو کہتے ہیں؟ رجس کہتے ہیں میدان میں جا کر اپنے باپ کے نام کے ذریعے سے اپنا تعارف کرانے کو رجس کہا جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ بہت سے لوگ میدان میں جانے سے بھاگتے کیوں تھے. بھائی پہنچے میں کیا پڑھ گیا؟ اس لیے کہ میدان میں جاتے تو باپ کا نام بتانا پڑتا. رجس اس کو کہتے ہیں، رجس اس کو کہتے ہیں. اب جناب علی اکبر جب میدان میں پہنچے تو تاریخ لکھتی کہ جناب علی اکبر نقاب پہن کے میدان میں پہنچے تھے، چہرے پہ نقاب، چونکہ پیغمبر کی شبیہ ہے، اتنا زیادہ حسن ہے کہ بچپن سے جناب علی اکبر کو جو پالا گیا ہے وہ چہرے پہ نقاب رکھ کے پالا گیا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب جناب علی اکبر اور جناب عباس ایک ساتھ مدینے میں نکلتے تھے تو لوگ اپنی دیواروں کو بند کر، اپنی دکانوں کو بند کر دیتے تھے. وہ جو سودا لینے کے لیے وہاں پر کھڑے ہوتے تھے، جسے کہا جائے کہ گراہک کھڑے جو ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں سودا کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے ابھی رک جاؤ، ابھی ہم علی اکبر کی اور عباس کی زیارت کر رہے ہیں. یعنی اپنی دکانوں کو روک کر لوگ جناب علی اکبر کی زیارت کرتے تھے. تو تاریخ کہتی جیسے ہی جناب علی اکبر تشریف لائے ہیں میدان کربلا میں اور پورا لشکر بھرا ہوا ہے، پورا لشکر بھرا ہوا ہے، تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جناب علی اکبر کھڑے ہیں. دیکھیں جناب علی اکبر کی والدہ جناب لیلا بن مرہ بن ابی کعب، یہ جناب لیلا جو جناب علی اکبر کی والدہ ہیں یہ جناب مختار ثقفی کے گھرانے سے ہیں. اور کر رہے ہیں میرے عزیزو، جناب لیلا بن مرہ بن کعب، یہ جناب مرہ جناب مختار کے دادا تھے، یہ ان کے گھرانے سے ہیں جناب لیلا. اور وہاں پر سنیے گا تو اس حوالے سے اسی لشکر میں سے کسی نے کہا اے علی اکبر تم کہاں لڑنے کے لیے چلے آئے؟ اگر تم کہو تو میں یزید سے تمہارے لیے امان طلب کروں، امان طلب کروں، اس لیے کہ تمہاری والدہ بنی کعب کی شہزادی ہیں. تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا کہ تو میرے لیے امان طلب کرے گا، خدا تجھ پر بھی لعنت کرے، تیری امان پہ بھی لعنت کرے. اور اس کے بعد پھر جناب علی اکبر نے یہ رجس پڑھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجمع کو خطاب کر کے جناب علی اکبر کہتے ہیں انا علی ابن الحسین ابن علی نحن بیت اللہ اولا بالنبی ضرب ولی ہاشمی علوی اضربکم بالسیف حتی ینسنی غلام ہاشمی علوی من شمر وشبس ذاک الدنی اضربکم بالسیف حتی ینسنی وحامی ان سید العبی وحامی ان سید العمی لا یحکم فینا ابن الدعی. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد کی ذات. پڑھے تو جناب علی اکبر نے 6 ہی شعر ہیں،
لیکن یہ 6 ہی شعر قیامت کے شعر ہیں. اگر ان کا ترجمہ کر دیا جائے تو زمانہ جھوم جائے کہ جناب علی اکبر کیا کہے گئے. جناب علی اکبر تنہا میدان میں کھڑے ہیں اور سب سے پہلا جملہ جو جناب علی اکبر نے کہا لوگوں کو مخاطب کر کے، انا علی ابن الحسین ابن علی کا، مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو پہچان لو، میں علی حسین ابن علی کا بیٹا علی ہوں، میں علی اکبر ہوں، میں علی اکبر علی ابن الحسین ہوں، میں حسین کا بیٹا علی ہوں. بھائی کیا جملہ کہا علی نے، پہلے ہی اپنا نام علی بتایا، علی بتایا، علی بتایا. بھائی غور ہی نہیں کیا آپ نے، اس لیے کہ وہ مجمع کسی کو پہچانتا ہو نہ پہچانتا ہو لیکن علی کو ضرور پہچانتا تھا، علی کو ضرور پہچانتا تھا. اس لیے کہ جناب علی اکبر نے اپنا تعارف اسم علی کے ذریعے کرایا کہ انا علی ابن الحسین ابن علی، میں علی ابن حسین ابن علی ہوں. اس کے بعد کہا کہ نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، تم کیا میری بات کرتے ہو، نبی کا سب سے قریب ترین رشتہ دار میں ہوں. خدا کی قسم نبی کا سب سے قریب ترین رشتہ دار میں ہوں. اس کا مطلب جناب علی اکبر میدان کربلا میں اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ نبی کے رشتہ داروں سے ہو رہی ہے. نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، خدا کی قسم نبی کا سب سے قریب ترین رشتہ دار میں ہوں. اور پھر اس کے بعد کیا شعر کہا جناب علی اکبر نے. جناب علی اکبر کہتے ہیں، سنیے گا، جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ من شبس و شمر ذاک الدنی، کہا میں شمر سے اور شبس سے، اور یہ جو تم لوگ کھڑے ہو نا، تم سے ایسی جنگ کروں گا، ایسی جنگ کروں گا، ایسی جنگ کروں گا. اضربکم بالسیف حتی ینسنی، اتنی دیر لڑوں گا یہاں تک کہ میری تلوار ٹوٹ جائے گی. غور ہی نہیں کیا آپ نے اس جملے پر، یعنی جناب علی اکبر بتا رہے ہیں کہ میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ میری تلوار تو ٹوٹ سکتی ہے لیکن میں میدان سے بھاگ نہیں سکتا. بھائی غور کیجئے گا، یہ تلوار ٹوٹ جائے گی، یہ لفظ کیوں کہا جناب علی اکبر نے، تاکہ انہیں ایک منظر یاد آ جائے. بھائی غور کیجئے، مولائے کائنات ایک جنگ میں جنگ لڑ رہے ہیں، تلوار ٹوٹ گئی، سامنے والے کی تلوار ٹوٹ گئی، سامنے والے دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی، علی کے ہاتھ میں تلوار اور سامنے والا نہتھا. اس نے کہا یا علی یہ کب کا انصاف ہے، میرے پاس تلوار نہیں، آپ کے پاس تلوار ہے. علی نے اپنی تلوار اسے دے دی. اب اس کے پاس تلوار، علی بغیر تلوار کے ہیں. سنیے گا، علی بغیر تلوار کے ہیں. بھائی کامن سینس کیا کہتا تھا کہ علی کو اپنی تلوار بھی رکھ دینی چاہیے تھی، آؤ بھائی دو ہاتھ کی ہو جائے، لیکن نہیں، علی نے اپنی تلوار اسے دے دی. اس نے ہنس کے کہا یا علی یہ کون سا جنگ کا طریقہ ہے، تم نے اپنی تلوار مجھے دے دی. علی نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے تجھے تلوار دی ہے، ہاتھوں کی قوت تھوڑی دیا ہے. غور کیجیے میں کیا پڑھ رہا ہوں، یا علی اور جب تلوار ٹوٹی تھی مولا علی کی تو پھر کسی بندے نے تلوار نہیں بھیجی بلکہ اللہ نے تلوار بھیجی. بھائی غور کر رہے ہیں، اللہ نے تلوار بھیجی. لیکن یہ بھی تو بتایا گیا کہ ہاتھ ایسا تھا تبھی تو ایسی تلوار آئی. بھائی جلتے ہیں کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، اور ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر. تو یہ علی کے ہاتھوں کا کمال تھا جو ذوالفقار جیسی تلوار آئی. جناب علی اکبر نے کہا کہ اضربکم بالسیف حتی ینسنی، اتنا ماروں گا تمہیں کہ میری تلوار ٹوٹ جائے گی. اس کے بعد جناب علی اکبر نے کیا جملہ کہا کہ اضربکم بالسیف حتی ینسنی ضرب غلامی ہاشمی علوی، اور تم تو جوان ہاشمی کی جنگ جانتے ہی ہو، تم تو جانتے ہو کہ ہاشمی شیر کیسے لڑتے ہیں. اس جملے سے جناب علی اکبر ان کے بھولے ہوئے دن یاد دلا رہے ہیں
کہ تمہیں تو یاد ہے نا کہ تمہیں ہاشمیوں نے کہاں کہاں مارا ہے؟ ارے ہاشمیوں نے تمہیں نہروان میں مارا ہے، تمہیں صفین میں مارا ہے، تمہیں جمل میں مارا ہے۔ تمہیں تو یاد ہوگا نا، یہ جملہ نہیں ہے، اس جملے سے جناب علی اکبر اپنے استاد کا تعارف کرا رہے ہیں۔ بھائی نہیں پہنچ رہے آپ۔ جناب علی اکبر نے تلوار کا ہنر، تلوار چلانے کا ہنر جناب عباس سے سیکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، غور کریں بھائی، جناب علی اکبر نے تلوار چلانے کا ہنر جناب عباس سے سیکھا ہے۔ ارے زمانہ ابھی شاگرد کا جواب لا نہیں پایا ہے، استاد کا کہاں سے جواب لائے؟ جزاک اللہ۔ شاباش حیدری۔ بس آخری شعر کا ترجمہ، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ جناب علی اکبر نے کہا کہ ذرا بن ہاشمی غلامی علوی، اور تم تو جوان ہاشمی کی جنگ جانتے ہو کیسی جنگ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اضربکم بالسیف حتی ینسنی لا یحکم فینا ابن الدعی۔ اب یہ جو شعر، یہ جو جملہ ہے جناب علی اکبر کا، یہ مقصد کربلا بتاتا ہے کہ ہم جنگ کیوں کر رہے ہیں۔ آج ہر آدمی منہ اٹھا کے چلا آ رہا ہے، یہ ہے مقصد کربلا، وہ ہے مقصد کربلا۔ اپنے دماغوں کی اپج نہ بتائیے، آپ کا دماغ نہیں بتائے گا کہ مقصد کربلا کیا ہے، آپ کی ریسرچ نہیں بتائے گی کہ مقصد کربلا کیا ہے۔ کربلا والوں سے پوچھئے کہ مقصد کربلا کیا ہے۔ جناب علی اکبر جنگ کرنے سے پہلے بتا رہے ہیں کہ مقصد کربلا کیا ہے۔ جناب علی اکبر نے کہا نا کہ میں تمہیں ایسے ماروں گا، ویسے ماروں گا، یوں جنگ کروں گا، وہ جنگ کروں گا۔ آخر میں کہتے ہیں یہ ساری جنگ اس لیے ہے لا یحکم فینا ابن الدعی، تاکہ ہم عصمت و طہارت کے اوپر کوئی ولد الزنا حکومت نہ کر سکے۔ کہا میں جنگ اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہارے جیسا نجس خلیفہ میرے اوپر حکومت نہ کر سکے۔ اور یہیں سے جناب علی اکبر نے حکومت کی شرط بتا دی کہ حکومت کرنے کے لیے ولادت کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بھائی غور کیجئے گا، جا کے دیکھ لیجئے ڈکشنری میں کیا معنی ہے ابن الدعی کا۔ لا یحکم فینا ابن الدعی، کہ میں تم سے جنگ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کوئی کبھی بھی کوئی ہم سے ہمارے اوپر حکومت نہ کر سکے۔ اور یہی جواب امام حسین علیہ السلام نے بھی دیا تھا۔ آخری بات سن لیجئے، جب امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا اور امام مدینہ چھوڑ کر نکلنے لگے تو مروان ملا، سنیے گا آخری بات مجلس تمام، مروان ملا امام کو مدینے کے باہر، کہتا ہے کہ آپ کو بیعت کر لینی چاہیے تھی یزید کی۔ سنیے گا، آپ کو یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی، سب نے کر لی یزید کی بیعت، سب نے کر لی، آپ کو بھی کر لینی چاہیے تھی۔ آپ اکیلے کہاں پریشان ہوں گے، اب بچوں کو لے کے، بیویوں کو لے کے آپ نکل رہے ہیں، آپ بھی یزید کی بیعت کر لیتے، کوئی آپ سے پوچھنے تھوڑی آتا۔ امام نے مسکراتے ہوئے ایک جواب دیا، کہا میں یزید کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا قرآن میں لکھا ہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتے۔ بھائی غور کیجئے ذرا سا، جیسے آپ چپ ہو گئے ویسے ہی وہ غور سے دیکھنے لگا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن تو آپ کے نانا کے زمانے میں پورا ہو گیا، اب قرآن میں نہ یزید کا نام ہے نہ آپ کا نام ہے، تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتے؟ امام نے ایک مرتبہ کہا قرآن میں لکھا ہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے، کہا آپ ہی بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتے؟ امام نے کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ نے نجاست کو آپ سے دور رکھا ہے۔ یزید نجاست ہے، حسین طہارت ہے، طہارت نجاست کی بیعت نہیں کرتا۔ کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا۔
جزاک اللہ. یا یا بس یا علی. جناب علی اکبر نے بھی اسی بات کو کلیئر کیا. کہا یہ جنگ ہوئی حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے. یہ جنگ ہوئی اس لیے رہی ہے کہ حق کبھی بھی باطل کو اپنا نہیں سکتا. حق کبھی بھی اپنے ساتھ باطل کو ملنے نہیں دے گا. حق ہمیشہ اپنے آپ کو علیحدہ رکھتا ہے. جناب علی اکبر کی یہ رجس اسی لیے ہے کہ زمانہ پہچانے کہ حق کدھر کھڑا ہے اور باطل کدھر کھڑا ہوا ہے. لا یحکم فینا ابن الدعی کہ ہم حق پرست لوگ ہیں, ہم کبھی باطل کی حکومت برداشت ہی نہیں کر سکتے. باطل والوں پہ حکومت کرے, ہم حق کے تابع ہیں. اور میرے عزیزوں یہ جناب علی اکبر کا جملہ یہ اسی لیے تھا کہ زمانے کو پیغام پہنچے کہ علی ابن الحسین صرف کربلا میں حسین نے بیعت کا انکار نہیں کیا ہے, بلکہ جتنے ساتھ میں حسین ابن علی کے آئے ہیں سب یزید کی بیعت کا انکار کرتے ہیں, سب منکر یزید ہیں. اور یہاں بھی جتنے بیٹھے ہیں سب حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. اے ارباب عزا, بس میں نے گفتگو تمام کی تو یہ جناب علی اکبر کی رجس تھی. لیکن میرے عزیزوں تاریخ لکھتی ہے کہ جناب علی اکبر نے اس کے بعد حملہ کیا, لیکن کتنی دیر جناب علی اکبر لڑتے. جناب علی اکبر بھوکے بھی ہیں, پیاسے بھی ہیں, بچوں کی صدائے العطش بھی کان میں آ رہی ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ جناب علی اکبر کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. اور جتنا حسین جناب علی اکبر کے لاشے پہ روئے اتنا کسی لاشے پہ نہیں روئے. لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ حسین کا جناب علی اکبر سے ایک الگ لگاؤ تھا, اس لیے کہ علی اکبر کے چہرے میں حسین رسول کو دیکھتے تھے. تو تاریخ لکھتی ہے کہ بہت زیادہ حسین نے گریہ کیا جناب علی اکبر کے دنیا سے چلے جانے پر. یہ جملہ کہنا حسین کا, یا بنیا الدنیا بعدک العفا, اے میرے لال علی اکبر تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے. یقیناً یہ جملہ بہت بڑا ہے. حسین میں بیٹوں سے حسین کی یہ محبت تھی کہ جس میں جناب علی اکبر کا کردار سامنے آتا ہے, اور بیٹیوں میں جو حسین کی محبت سکینہ سے تھی وہ کسی اور بیٹی سے نظر نہیں آتی. نہیں, ساری بیٹیوں سے حسین محبت کرتے ہیں, حسین امام ہے, حسین عادل ہیں, لیکن جو منظر کو تاریخ نے لکھا ہے وہ زیادہ تر جناب سکینہ, جیسے جناب امام حسین کا ایک جملہ ملتا ہے, روایت ہے جناب امام حسین کا جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. اتنی محبت ہے حسین کو جناب سکینہ سے. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک دن بی بی سکینہ بیٹھی ہوئی ہیں جناب امام حسین کے پاس, ایک بالیاں بیچنے والا جا رہا. حسین نے اس بالیاں بیچنے والے سے 2 بالیاں خریدی اور خرید کر بی بی کی کان میں پہنائی, اور اس کے بعد 2 بالیاں اور خریدی, اور 2 بالیاں خرید کر ان بالیوں کا صدقہ اتارا اور اتار کر اس بیچنے والے کے حوالے کر دیا. یہ حسین نے کیا. یہ تاریخ نے لکھا کہ ایک بالی بی بی کو پہنائی اور ایک بالی کو صدقہ کر دیا, ایک بالی کو صدقہ کر دیا. میرے عزیزوں یہ صدقہ اس سکینہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بابا نے ایسا کیوں کیا, اس لیے کہ بی بی چھوٹی ہیں, کمسن ہیں بی بی, ابھی کیسے سمجھے کہ یہ حسین کیا کر رہے ہیں. لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ یہی شہزادی جب کربلا کی اسیروں کی صف میں آئی ہے نا, اور شہزادی جب شام کے زندان میں پہنچی, اور شام کے زندان میں جب ہند یزید کی بیوی ہند جناب زینب سے ملنے کے لیے آئی ہے, تو یزید کی بیوی ہند کے ساتھ اس کی 4 سال کی بچی رملہ بھی تھی. رملہ جناب یزید کی بیوی تو یہاں بیٹھ گئی, ہند تو ادھر جناب زینب کے پاس بیٹھ گئی. رملہ سکینہ کے چونکہ جناب سکینہ کی عمر کی باہم تھی تو لہذا رملہ سکینہ کے پاس گئی, اور جانے کے بعد سکینہ سے گفتگو کرنے لگی. سکینہ بھی جب بچوں کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے, سکینہ بھی گفتگو کر رہی ہیں, بات چیت کر رہی ہیں رملہ سے. رملہ میں بات ہی بات میں کہا کہ تجھے پتا ہے میرا بابا مجھے بہت چاہتا ہے. سکینہ نے کہا میرا بھی بابا مجھے بہت چاہتا تھا. کہا نہیں میرا بابا مجھے اتنا چاہتا ہے کہ دیکھ اس نے مجھے بالیاں پہنائی ہیں. سکینہ نے جیسے ہی رملہ کے کانوں میں بالیاں دیکھی تڑپ گئی سکینہ, ارے میرا بابا بھی مجھے بہت چاہتا تھا. اس
نے بھی مجھے بالیاں پہنائی تھی، لیکن ہائے وہ عاشور کی شام غربت، شمر ملون آگے بڑھا، میں بالیاں اتار نہیں پا رہی تھی، کانوں سے کھینچ کے میری بالیاں اتاری، میری کان کی لویں پھٹ گئی، میں پکارتی رہی اینا عمو عباس، اے چچا عباس کہاں ہو؟ میری بالیاں شمر لے جا رہا ہے۔ میں تڑپتی رہی، شمر تماچے لگاتے رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ما